بیٹھ کر کتاب پڑھنے سے بینائی پر کافی اثر پڑتا ہے. مجھے معلوم تھا جب میں یہاں آیا تو آپ کو میرے آنے کی خبر ہو گئی. 1973 کا دور ڈراموں کے لیے نہایت سازگار دور رہا. ڈرامہ کرن کہانی حسینہ معین کا وہ شاہکار ڈرامہ تھا جو پی ٹی وی کی تاریخ میں کسی ناول یا کہانی سے ماخوذ نہیں تھا بلکہ خود حسینہ معین کی اختراع رہی. گویا اس کا اسکرپٹ اوریجنل کہانی تھی جسے حسینہ معین نے مختصر دنوں میں تحریر کیا، جو ایک بڑا چیلنج رہا. اس ڈرامے کا آئیڈیا حسینہ معین نے پروڈیوسر ظہیر خان و دیگر کو پیش کیا. ڈائریکشن شیری خان نے دی. ڈرامے کو 1973 میں پی ٹی وی سے آن ایئر کیا گیا. کاسٹ میں روحی بانو، منظور قریشی، جمشید انصاری، بابرہ شریف، قاضی واجد، زینت یاسمین، محمود علی، ظفر صدیقی، ظفر مسعود، بیگم خورشید مرزا اور دیگر موجود تھے. اس ڈرامے کی کہانی ایک لاؤ والی لڑکی کرن کے گرد گھومتی ہے جو عام لڑکیوں سے کچھ مختلف ہے. اپنی مختلف طبیعت کے باعث کبھی کبھار اپنے خاندان کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنتی ہے. اس ڈرامے میں مزاح کا عنصر شامل کیا گیا جو اس ڈرامے کے لیے ایک ضروری امر تھا. اس طرح یہ ڈرامہ تفریح کا ذریعہ بھی بنا. یہ ڈرامہ 2006 میں دوبارہ ریحان شیخ اور نادیہ جمیل کو لے کر بنایا گیا تھا جسے حسینہ معین نے تحریر کیا تھا، مگر اس ڈرامے کو دوبارہ وہ پذیرائی نہ مل سکی. 1973 کی کرن کہانی میں روحی بانو کے کردار نے دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ کر رکھ دیا تھا، جبکہ ان کے مد مقابل منظور قریشی بھی بے حد پسند کیے گئے. یہ ڈرامہ حقیقت کے قریب تھا اور اس کا ہر کردار تفریح کا باعث رہا. خاص بات یہ بھی رہی کہ ملک کی نامور اداکارہ بابرہ شریف کا یہ پہلا ڈرامہ تھا جسے میں وہ جلوہ گر ہوئیں. انہوں نے بھی اس میں اداکاری کر کے اپنے فن کی شروعات کی. ڈرامے کی پسندیدگی کا عالم یہ تھا کہ لوگ اپنی تمام کام چھوڑ کر اس ڈرامے کو ضرور دیکھتے رہے، کیونکہ اس وقت ایسے ذرائع موجود نہیں تھے کہ دوبارہ کسی ڈرامے کو دیکھا جا سکے. بلیک اینڈ وائٹ دور تھا، مگر نامور رائٹر پروفیشنل ٹیم ورک کی وجہ سے ڈرامہ اتنا جاندار ہوا کرتا تھا کہ شائقین کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیتا تھا. اوئی تو نے کیا چکر چلا دیا ہے، بیکار اتنا وقت خراب کیا. جانگلوز ڈرامہ جسے 1989 میں پی ٹی وی سے آن ایئر کیا گیا ایک مشہور سلسلہ تھا جسے عوام الناس میں بے حد پسند کیا گیا. یہ ڈرامہ معاشرتی سماجی بگاڑ کو پیش کرتا اور معاشرے پر طنز کے نشتر چبھونے والا پلے تھا جسے کافی تنقید کا شکار بھی ہونا پڑا، اور ایوانوں میں بیٹھے کئی سماج کے ٹھیکیداروں کو یہ ڈرامہ برا بھی لگا اور اسے کچھ دن بعد بند کیا گیا. بعد ازاں اس پر سنسرشپ کے نشتر لگانے کے بعد دوبارہ پیش کیا گیا. جی نہیں، وہ عادی جرائم پیشہ نہیں ہے. جی ہاں، لڑائی جھگڑا اور اقدام قتل کے تب بھی پوری اقساط کو پیش نہ کیا جا سکا. اس طرح اس کی اصل روح مجروح تو ہوئی، مگر پھر بھی لوگوں نے اس کا پیغام پڑھ لیا. کہانی کے دو مرکزی کردار لال دین اور رحیم داد تھے جن پر پوری کہانی کی ذمہ داری تھی. یہ دونوں منگمٹری کی سینٹرل جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایم وارسی نے لال دین عرف لالو کا کردار ادا کیا تو شبیر جان نے رحیم داد کا کردار نبھایا. رحیم داد جو لالو کی طرح عادی مجرم نہیں ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے، وہ ایک محلے داری کے جھگڑے میں پکڑا جاتا ہے جس پر اقدام قتل کا پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے. وہ جیل میں رہنا نہیں چاہتا، ایسے میں وہ لالو جیسے عادی مجرم کے ساتھ بھاگنے پر تیار ہو جاتا ہے. جیل سے نکل کر وہ کئی پرخطر راستے طے کرتے ہوئے کسی محفوظ جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، مگر دونوں میں خیالات کا تضاد اور سوچ کے فرق کی وجہ سے وہ کئی بار ایک دوسرے سے الجھ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. لالی خود غرض موقع پرست ہے، جبکہ رحیم داد دل کا سخی بھی ہے، لوگوں کے کام آنے والا انسان ہے. آگے چل کر رحیم داد اور لالو کا مختلف افراد سے واسطہ پڑتا ہے. یہیں جہاں زمانے کی بے ثباتی واضح ہوتی ہے، وہیں لالو اور رحیم داد کی شخصیت کے اچھے برے پہلو اجاگر کیے جاتے ہیں جو دیکھنے والوں کے دل چھو گئے. شبیر جان اور ایم وارسی کا پہلی بار ایک ساتھ اس کھیل میں آنا دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا. شبیر جان کا یہ تیسرا مگر بہت اہم ڈرامہ تھا جس نے مزید ڈراموں کے لیے راہ ہموار کی. جانگلوس شوکت صدیقی کے لکھے گئے ناول جانگلوس سے ماخوذ تھا، جس کی لکھت پڑھت ڈرامائی تشکیل اشفاق احمد نے کی. ڈائریکٹر کاظم پاشا تھے. کاسٹ میں شبیر جان، ایم وارسی، شگفت اعجاز،
طاہر اواسطی، تنویر جمال، سلیم ناصر، اشرف خان، محمد یوسف، سبحانی بائی یونس، فرید نواز، سلومی و دیگر کئی فنکار شامل تھے۔ یہ معروف فنکار تنویر جامل اور شگفتہ اعجاز کا پہلا ڈرامہ تھا جس میں ان دونوں نے بہترین اداکاری کی۔ یہ ڈرامہ جو یوٹیوب پر موجود نہیں تھا، اب اس کی تمام اقساط کسی کی مہربانی سے خوبصورت کلر کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں۔ وقت ملے تو ضرور دیکھیں۔